ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب جو نئے آرمی کے چیف آئے ہیں، ابھی تک کسی نے ان کو بولتے ہوئے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. اور ان کی صرف باڈی لینگویج سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی انٹیمیڈیٹڈ اور سہمے ہوئے سے آدمی ہیں، اور ان سے بیسیکلی جو توقعات رکھی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اس سٹیٹس کو اسی طریقے سے مینٹین رکھیں. اور پاکستان کے جو آرمی کے چیف ہیں اور جو آرمی کے اور جرنیل صاحبان ہیں وہ اس سٹیٹس کو چھیڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی اپنی نوکریاں، اس کا تعلق امریکہ کے ساتھ اس بانڈ کے اوپر ہے کہ وہ پاکستان میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کا کھلواڑ رکھیں گے. کیونکہ امریکہ کی جو پریزیڈنشل الیکشنز ہوتی ہیں اس میں جو بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، خواہ وہ ریپبلکن پارٹی کے ہوں خواہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے، وہ اپنی یہاں پر سیٹس جیتتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کون کون سے ملک میں اپنا راج اور استحکام ڈیموکریسی کے ذریعے سے قائم کیا ہوا ہے، اور جمہوریت کا وجود ان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہماری آرمی کے چیف اور باقی کے اور اصحاب جو بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی پاکستان کے اندر اچھے حالات نہیں چاہتے. ایوری بڈی وانٹس کہ پاکستان کے اندر غریب کو اس کے حق ملے، لیکن آرگنائزیشن کا تصور کہ لوگوں کو آرگنائز کیسے کرنا ہے اور کیسے ایک پروڈکٹیو جماعت بنانا ہے پورے ملک کو، پورے علاقے کو، کیسے وہ کرتے ہیں، وہ پروڈکٹیو لیڈرشپ دینا وہ ان میں سے کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. کہ سیاسی افق پر نام و نشان صرف ان کا ہے جن کو آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ یا آپ کے جو چینلز ہیں وہ لانا چاہتے ہیں. جمہوریت کے کھیل کے آرگنائزرز جو ہیں، جیسے کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے تو اس کی ایک آرگنائزیشن کمیٹی ہے اور وہ آرگنائز کرتی ہے کرکٹ کا ورلڈ کپ، اور وہ اسی طرح سے فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے. تو آرگنائزیشنل کمیٹی جو پاکستان کے سیاست کی ہے، ان کو صرف وہ کھلاڑی چاہیے یا وہ لوگ چاہیے جو ان کی مقاصد کو پورا کر سکیں. آپ تمام افراد کو ایک جماعت کی حیثیت سے اکٹھا کرنا اور شد و مد کے ساتھ اسے اتنا پھیلانا کہ جب وہ گھڑی آئے انقلاب کی تو اہل دنیا اور اہل پاکستان یہ نہ کہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اٹھ کے آ گئے ہیں. ہم سادہ سے الفاظ میں ایک ایسی جماعت تیار کر رہے ہیں کہ جس وقت آئے پاکستان کو ٹیک اوور کرنے کا تو ایک جماعت تیار ہو موجود، کیونکہ اور ٹیک اوور کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل وہاں ہو کیا رہا ہے، یو آل نو ویری ویل. اس کا تذکرہ کرنے کا، اس کا رونے کا کوئی نہ یہ مقام ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک ملک قائم کیا گیا تھا اور اس ملک کے اندر روز اول سے وہی لوگ جن کے پیش نظر کسی غریب کا کوئی درد نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنی ذات کے لیے کام کرنا ہے. وہاں پر لوگوں نے خوب پیسے بنائے اور غریب کا خوب استحصال کیا، اور غریب کا جو استحصال ہے اس کی آپ مثالیں روزانہ پاکستان میں دیکھتے ہو. ڈھانچے سوکھے ہوئے ڈھانچے ہیں ہمارے پاکستان کے، اندرون پاکستان کے جو شہری ہیں وہ لوگ جو ہیں، اور ان کی جو حالات ہیں زندگی کے ان کو تبدیل کرنا، یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہم کیسے اس رزق کی جو غلط تقسیم ہو رہی ہے، کیسے ان لوگوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور جن کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے ایسی کہ جو ان کو سمت دکھا سکے کہ ہمیں اس سارے اتنے بڑے خاندان کو، اتنا بڑا جو ملک ہے ہمارا، اس کو لے کر صحیح ڈگر پہ چل سکیں. کوئی بھی ایسی اور نہ تو جماعت ہے، اور جمہوریت کی بدولت آپ کو سوائے خود غرض لوگوں کے جو اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں کبھی بھی کوئی دوسرا آدمی نہیں ملے گا
جمہوریت نام ہی ان چیزوں کا ہے کہ وہ خود غرضوں کی جماعت ہوتی ہے. وہ غریبوں کے لیے جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے, جو پاکستان کے عوام ہیں, ان کو آرگنائز کرنا, ان کو چینلائز کرنا, وہ ان کا ہرگز کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنی جماعت کو یا اپنے اسی کرسی کو استحکام دینے کے لیے کام کرتے ہیں. جمہوریت کے ڈرامے کو قوم نے بہت عرصہ دیکھ لیا ہے, اور یہ اس کو ایسے نیلم پری بنا کر پیش کیا گیا. پاکستان کے جو آرمی کے چیف ہیں اور جو آرمی کے اور جرنیل صاحبان ہیں, وہ اس سٹیٹس کو چھیڑنا نہیں چاہتے, کیونکہ ان کی اپنی نوکریاں, اس کا تعلق امریکہ کے ساتھ اس بانڈ کے اوپر ہے کہ وہ پاکستان میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کا کھلواڑ رکھیں گے. کیونکہ امریکہ کی جو پریزیڈنشل الیکشنز ہوتی ہیں, اس میں جو بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, خواہ وہ ریپبلکن پارٹی کے ہوں, خواہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے, وہ اپنی یہاں پر سیٹس جیتتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کون سے ملک میں اپنا راج اور استحکام ڈیموکریسی کے ذریعے سے قائم کیا ہوا ہے, اور جمہوریت کا وجود ان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہماری آرمی کے چیف اور باقی کے اور اصحاب جو بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی پاکستان کے اندر اچھے حالات نہیں چاہتے. ایوری باڈی وانٹس کہ پاکستان کے اندر غریب کو اس کے حق ملے, لیکن آرگنائزیشن کا تصور کہ لوگوں کو آرگنائز کیسے کرنا ہے اور کیسے ایک پروڈکٹیو جماعت بنانا ہے, پورے ملک کو, پورے علاقے کو کیسے وہ کرتے ہیں, وہ پروڈکٹیو لیڈرشپ دینا, وہ ان میں سے کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب جو نئے آرمی کے چیف آئے ہیں, ابھی تک کسی نے ان کو بولتے ہوئے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. اور ان کی صرف باڈی لینگویج سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی انٹیمیڈیٹڈ اور سہمے ہوئے سے آدمی ہیں, اور ان سے بیسیکلی جو توقعات رکھی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اس سٹیٹس کو اسی طریقے سے مینٹین رکھیں. اور الیکشن اور جمہوریت کا جو چیز آپ اپنے پیش نظر رکھیے کہ یہ جنت پاکستان پارٹی, جس کا کہ پاکستان کے سیاسی افق پر نام و نشان بھی نہیں ہے, کیونکہ سیاسی افق پر نام و نشان صرف ان کا ہے جن کو آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ یا آپ کے جو چینلز ہیں وہ لانا چاہتے ہیں. جمہوریت کے کھیل کے آرگنائزرز جو ہیں, جیسے کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے تو اس کی ایک آرگنائزیشن کمیٹی ہے اور وہ آرگنائز کرتی ہے کرکٹ کا ورلڈ کپ, اور وہ اسی طرح سے فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے. تو آرگنائزیشنل کمیٹی جو پاکستان کے سیاست کی ہے, ان کو صرف وہ کھلاڑی چاہیے یا وہ لوگ چاہیے جو ان کی مقاصد کو پورا کر سکیں. آپ تمام افراد کو ایک جماعت کی حیثیت سے اکٹھا کرنا اور شد و مد کے ساتھ اسے اتنا پھیلانا کہ جب وہ گھڑی آئے انقلاب کی تو اہل دنیا اور اہل پاکستان یہ نہ کہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اٹھ کے آ گئے ہیں. قرآن کریم کی تعلیمات اور ویسے بھی دنیا کی تعلیمات میں جو بنیادی چیز وہ یہ ہے بتائی گئی کہ ایک چھوٹی سی جماعت, چھوٹے لوگوں کی جماعت کیسے اٹھتی ہے اور وہ ٹیک اوور کرتی ہے ملک کو, اور وہ پھر اس کے بعد اس ملک کو صحیح ڈگر پہ ڈالتی ہے. اس کے لیے بڑا واضح طور پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں روشنی عطا کی اور ہمیں راستہ دکھایا, کہ راستہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی دکھایا تھا وہ ہے سلطانی نظام, اور اس نظام کی بدولت قومیں جو ہیں اپنی حالت بدلتی ہیں. پاکستان کے اندر اس نظام کا تصور اس لیے نہیں اٹھنے دیا گیا کہ یہاں پر جمہوریت کا کھیل تماشا ایسے رچایا گیا کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ کار ہوتا ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں اور سب آرزو مند بھی ہیں کہ کوئی مارشل لا آئے اور صاف کرے اور ان تمام دولت مندوں کو جو پیسے کے اوپر قابض ہیں ان دولت مندوں سے دولت کو
ان کا قبضہ چھینا جائے, کنٹرول چھینا جائے جو ان کا ہے پاکستان اور پاکستان کی دولت پہ. یہاں پر کیلیفورنیا میں, جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں, میں نے چھوٹے چھوٹے زمیندار دیکھے ہیں جن کے پاس 60 70 ایکڑ زمین یا 100 200 300 ایکڑ زمین ہے. وہ اس زمین کو اپنے فائدے میں لاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, اور اس سے کس درجہ خوشحال ہیں. پاکستان کے اندر لاکھوں ایکڑ زمین ڈس آرگنائزیشن کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ بہت سے گاؤں زمینوں کے خالی پڑے ہیں, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے. سو دس از واٹ ہیز ہیپن, اور یہ چیز ایسے ہی چلتی رہے گی. اس کا کوئی اس سے کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اپنا سر ہتھیلی پہ لے کر نکلے. کیوں آپ کے سامنے, اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ میں عمران خان کا کرٹک کیوں ہوں. ایک آئیڈیالوجی جس کی اندر لیڈرشپ کی ایسی اسٹرینگتھ نہ ہو کہ لوگ سڑک پر تو نکل سکیں لیکن بندوق نہ اٹھا سکیں, کیونکہ ان کے لیڈر نے بندوق نہیں اٹھائی. سو جو ایسی آئیڈیالوجی ہوگی وہ ہمیشہ ناکام ہوگی, بزدل. اور یہ آئیڈیالوجی کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتی. آپ کے سامنے ایک سیاپا یا ڈرامہ ہوا, خان صاحب کے اوپر گولی چلائی گئی, لیکن ان لوگوں نے, کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ لوگوں نے جواباً گولی کیوں نہیں چلائی, لیکن آپ لوگ تیار کیوں نہیں تھے. Why were you not prepared for all those eventualities? اس لیے کہ کوئی بھی آدمی, وہ لوگ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جن کے پاس ایک یقین کامل ہوتا ہے کہ اس آئیڈیالوجی کی خاطر میں اگر مر جاؤں گا تو اس سے بہت فرق پڑ جائے گا, سحر ہو جائے گی. کتنے لوگ مرتے رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی خاطر, پیپلز پارٹی کی خاطر, عمران خان صاحب کی جماعت کی خاطر. کتنے غریب مراتے رہے ہیں, گولی بھی چلی ہے, سڑک پہ آتے ہیں, جسے کہتے ہیں بے موت مارا جانا. بہت سے لوگ بے موت مارے جاتے رہے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے. جن کی زندگی بھی باطل تھی اور جن کی موت بھی باطل, اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی جماعت آپ کے ہاں ایسی نہیں ہے جس کے پاس یہ عظیم الشان نظریہ حیات ہو کہ اگر میں اس کام کی خاطر مر گیا تو بس اس سے احیاء ملے گی, زندگی ملے گی تحریک کو. اور وہ تحریک آپ کے سامنے ہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک, جس کو ہم نے اسی انداز سے اٹھایا ہے اس تحریک کو. اور اس میں جو بھی لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو شمولیت کی دعوت ہے. اسی طریقے سے دعوت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ تحریک ہے کہ اس کی خاطر ایک مٹھی بھر جماعت اور ناکامی ہونی ہی نہیں ہے. یہ سال 2023 کا سال, اس میں آپ نتیجے دیکھو گے ان تمام اعمال کے, اس تمام محنت کے جو ہم نے تاحال کی ہے, اور you will be witness to the success of what we have been working for. یہ سال بے حد مبارک سال ہے, اور this is what we will work for. جس دن یہ جماعت کو اسی لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ خواہ آپ کتنی ہی چھوٹی تحریک ہو, خواہ آپ کتنی چھوٹی جماعت ہو, لیکن جس وقت آپ میدان عمل میں اترو گے اس وقت آپ اتنی بڑی طاقت نظر آؤ گے, جیسے وہی بات جو داؤد علیہ السلام نے کہی تھی جب وہ جالوت کا مقابلہ کرنے نکلے تھے. قرآن کریم میں یہ مثالیں ایسی ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو ایسا کیا کبھی نہیں ہوا کہ ایک چھوٹی سی جماعت اٹھے اور ایک بہت بڑی فوج پہ غلبہ پالے. سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا, ایک چھوٹی جماعت کی حیثیت سے اٹھے تھے, اور جتنی افواج تھیں جن کا یدخلون فی دین اللہ افواجا جس کا ذکر ہے, فوجیں پھر شامل ہو جاتی ہیں جب ایک ایسی جماعت سامنے نظر آتی ہے جو واقعتاً بیڑا پار کرے عوام کا بھی اور قوم کا بھی. اور یہ ہمارے پاس بہترین گائیڈنس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجود ہے, اسی گائیڈنس کو پیش نظر رکھتے ہوئے, جس گائیڈنس کا ہم ذکر
کسی اسلامی ٹچ دینے کے لیے نہیں کرتے. ہمارا جینا مرنا، ہماری جسم کا ایک ایک حصہ ایک ایک خلیہ جو ہے وہ اس آئیڈیالوجی کو مانتا ہے، اس لیے کہ اسی آئیڈیالوجی میں ہماری زندگی ہے، حیات ہے، اور ہم اس کی خاطر زندہ جیتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے افراد جو شامل ہیں، کسی قسم کے شک و شبے میں اس معاملے میں نہ رہیے کہ میں پاکستان آؤں گا یا نہیں. اس سال انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ یقینی ہوگا، اور آپ ہمیں میدان عمل میں دیکھو گے. ہمیں اس تیاری کو جو ہم کر رہے ہیں، اس تیاری میں ہمیں وہ عوام اور عوام کا رولا نہیں چاہیے جو کھڑے ہو کے نعرے مار سکیں زندہ باد اور مرد آباد کے. آپ نے ہزاروں جلسے دیکھے ہیں، ہزاروں جلسے. میڈیا اس پہ ان کو اچھالتا ہے، پھر وہ میڈیا کے جو انجینئر ہیں بیٹھے ہوئے وہ ان جلسوں کو کیسے میگنیفائی کر کے بناتے ہیں کہ دیکھو جی عوام کا ایک سمندر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور عوام کے سمندر نے کیا کیا ہے؟ واٹ ہیو دے ڈن؟ یہ عوام کا جو سمندر آپ کے سامنے نظر آتا رہا ہے، مریم نواز صاحبہ عوام کا سمندر لے کے آئی ہوئی ہیں یا فلانا، واٹ ہیو دے ڈن؟ زندگی کا بنیادی اصول یہ ہے، کاورڈز، بزدل لوگ یہ کبھی کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے. لیکن ایک ایسی جماعت جن کو یقین کامل ہو کہ ہماری موت میں احیاء ہے، زندگی ہے، اگر ہماری جان چلی جاتی ہے تو جان تو جاتی رہتی ہے، یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں. یہ جو اتنے لوگ موجود ہیں، ان سب کے اندر جو لیڈرشپ تیار کی جا رہی ہے، جو کی ہے ہم نے پچھلے 12 برس میں، یہ افراد انشاءاللہ تعالی ہر ذرہ جس جگہ ہے وہاں آفتاب ہے، اور وہ اٹھیں گے اس انداز سے.